بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی انسان کو دوسرے انسان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، اس لیے کہ اللہ نے شوہروں کا بڑا حق رکھا ہے۔ سجدہ کسی کو جائز نہیں اللہ کے سوا، اور اگر ہوتا تو عورتوں سے کہا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی کے بعد مومن کے لیے کوئی چیز نیک بیوی سے بہتر نہیں ہے۔ ایسی بیوی کہ شوہر اسے کوئی کام کرنے کو کہے تو اس کی اطاعت کرے، اس کی طرف دیکھے تو اس کے لیے باعث مسرت ہو، اور اگر اس کے بارے میں کوئی قسم کھا لے کہ میری بیوی فلاں کام ضرور کر دے گی تو وہ اسے قسم میں سچا کر دکھائے، اور جب شوہر اس کے پاس نہ ہو تو وہ اس کے مال اور اپنی جان کے معاملے میں شوہر کی پوری خیر خواہی کرے۔ تیسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند چیز نیک بخت بیوی ہے۔ اگر شوہر اس کو کوئی حکم دے تو اس حکم کی اطاعت کرے، اور اس پر نظر ڈالے تو اس کو اچھی معلوم ہو، اور اگر اس کے لیے قسم کھائے تو اس قسم کو سچا کر دکھائے، اور اگر اس کو گھر میں چھوڑ کر چلا جائے تو پاک دامن رہے، اور اس کے مال میں کسی طرح کی خیانت نہ کرے۔ یہاں ظاہر میں مرد ہی بیٹھے ہیں، عورتیں بھی بہت جگہ سن رہی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں، سنتی ہیں، تبھی تو فرمائش آئی ہے۔ تو اب یہ سبق یاد کر کے سب اپنی بیوی کو جا کے سنائیے کہ تجھ کو ایسے رہنا چاہیے، مجھ کو کیسے رہنا چاہیے میں نے بہت سنا اور کبھی رہا نہیں ویسا۔ سنتا تو بہت رہا، بہت سنا، بہت برسوں سے سنا کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، لیکن میں ایسا کبھی نہیں رہا، مگر تجھے ایسا رہنا پڑے گا جیسا میں سنا رہا ہوں۔ تب پھر کیا ہوگا؟ ہمیں اپنا عمل کرنا چاہیے اور اسے اپنا عمل کرنا چاہیے، اور پہلے جب ہم عمل کر کے دکھا دیں گے تو اس کو جب ہم دعوت دیں گے کہ تو ایسا کر، دین بتائیں گے، تو سوچے گی کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، خود بہت بدلے نظر آتے ہیں۔ ہاں کہاں تھے ایسے، یہ تو بیان کے بعد ہی کچھ ایسے ہو رہے ہیں۔ اللہ ہی کی مہربانی سے اجڑے ہوئے گھر، ٹوٹے ہوئے دل، اجڑے ہوئے گھر اور ٹوٹے ہوئے دل آباد ہو رہے ہیں اور ملتے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے اپنایا نسخہ کہ مردوں کو بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، وہاں تو بہت کچھ تبدیلی ہے۔ ابھی سفر ہوا تھا، مالیگاؤں گیا تھا، تو بیوی کیسے پٹایا جائے یہ بیان ہوا۔ کس کی؟ اپنی۔ ہاں، ارے کچھ خبر آئے وہ مالیگاؤں والوں؟ کیا رزلٹ رہا؟ بہت بول کر گیا، ہاں فائدہ ہوا کہا؟ یہ مالیگاؤں کے ہے نا، انہیں خبر آئی ہوگی۔ میں نے کہا شاید میرا آخری بیان ہوگا، پہلا اور آخری اب، لیکن کہوں گا تو سب باتیں۔ اللہ کی دی توفیق سے کہا، بہت سے لوگوں نے سمجھا، اور پھر وہی کہ چونکہ عورتوں کے فیور کی بہت سی باتیں تھیں، اس لیے مالیگاؤں میں بیان سنتے سنتے عورتوں نے جلدی موبائل کیا
ارے بہن جلدی آؤ، ایسا بیان نہیں سنو گی، سب اپنے ہی فیور کا ہو رہا ہے۔ مردوں سے پوچھا کچھ سمجھ رہے ہو تو بولتے نہیں تھے، تو ہم نے کہا ارے سمجھے تو کچھ، تب ہنسے کہ اچھا آپ ہماری بھی سمجھتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کی بھی سمجھتے ہیں اور اپنی بھی سمجھا دیں گے، غور سے سنیے۔ تو بات یہ ہوئی کہ نوجوانوں کو تو بیوی پٹانے کا، اپنی بیوی پٹانے کا ڈھنگ سکھایا گیا، اور ہم نے کہا سفید بال والے اب کیا کریں جنہوں نے ظلم اٹھائے ہیں بہت۔ تو تھوڑا بیان کے بعد کہا کہ جس پر ظلم ہو اس سے معافی مانگو۔ تو کہنے لگے یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ آخرت میں تو دامن پکڑے گی، اور اگر بیوی نے ستایا تو شوہر وہاں کہے گا تو نے بہت ستایا مجھ کو۔ ہاں ایسے بھی ہیں بیویاں۔ سن 69 کی بات ہوگی، 69 ایک گھر میں گیا تھا، بچہ سا تھا، تو اس کا شوہر تھا اور لوگ تھے، بیوی تھی۔ اس کا شوہر کچھ بولا تو اس نے کہا اے ہجڑے چپ۔ کس نے کہا؟ بیوی نے۔ وہ بیچارہ چپ ہو گیا۔ تو میں نے کہا پھر جو القاب لگایا اس نے ٹھیک ہی لگایا۔ ہاں تو کہیں تو یہ ہو رہا ہے اور کہیں تو کچھ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب کو اس پر تعجب ہوا کہ میرے گھر آئے، ناشتہ کرنے کے بعد جب انہیں جوتا چپل اپنا جوتا پہنا تو ان کا جوتا گندا تھا، اور میری اہلیہ کا اس وقت دستور تھا کہ مہمان ادھر ناشتہ کرتے ہوتے اور ہماری اہلیہ سارے مہمانوں کے جوتے چپل کو پالش کر دیتی تھی۔ اس دن مقدر سے وہ اکیلے مہمان تھے، انہوں نے جوتا دیکھا تو کہا کہ یہ میرا جوتا تو گندا تھا، کس نے پالش کیا؟ تو میں نے کہا میری اہلیہ نے کیا۔ تو انہوں نے کہا میری اہلیہ اس سالی تو جوتا کیا پالش کرتی، ناشتہ بھی نہیں بنانے کو تیار ہے۔ تو بولا اہلیہ سالی دونوں بات کرتے ہو کہ سالی کو اہلیہ بنایا ہے؟ تو میں تو سمجھتا نہیں، میرے دوست تھے، بے تکلفی تھی، بات بہت پرانی ہے، جوان تھے ہم لوگ۔ تو انہوں نے کہا تو سمجھتا نہیں کیا؟ ہم نے کہا جب تو یہاں غصے میں بولتا ہے بیوی سے تو گھر پہ بھی بولتا ہوگا، تو وہ بھی ایسے ہی بولتی ہوگی۔ ناشتہ نہیں بناتی کا کیا قصہ ذرا وہ بھی بتا دے۔ تو بولا میں دیر تک سوتا ہوں اور وہ بھی خوب سوتی ہے۔ جہاں مسلمانوں کے گھر فجر کے وقت اٹھنا تھا وہاں مسلمان سوتا ہے اور سب کچھ کھوتا ہے۔ گھر میں 4 ممبر ہوں، میاں بیوی بچے، 3 ممبر ہوں، میاں بیوی 2 بچے، 1 بچہ، 3 بچے، اور ساس سسر نہ ہو تو آسانی سے ترتیب بنائی جا سکتی ہے۔ ساس سسر نہ ہونے کی بات ابھی اس وقت تفصیل میں نہیں جانا ہے، اس وقت تو اتنی کہ وہ تو بنا ہی سکتے ہیں، بے فکری ہے۔ مسلمان کبھی بھی سوئے گا، کبھی بھی اٹھے گا، کبھی بھی ناشتہ کرے گا، کبھی بھی یہ مسلمان کا کام ہی نہیں ہے۔ مسلمان کا تو ہر وقت ایک طے ہے، اور فجر کے بعد کا سونا یہ تو بڑی بے برکتی کی چیز ہے۔ سونے والے اگر عادت بدلنا چاہیں بدل سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اماں ابا نے ایسے کیا، ایسے ہم کریں گے، ہمارے بیٹی بیٹے ایسے ہی کریں گے۔ نہ ہمیں اپنی صحیح فکر ہے، نہ بچوں کی صحیح فکر ہے۔ جو معاشرے میں ہوتا آیا وہی ہمارے یہاں ہوتا رہے گا۔ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، سب کچھ بدلا جا سکتا ہے، سب کچھ بدلا جا سکتا ہے۔